الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان کو روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے، روحانی طاقت کو زیادہ بڑھانے کے لیے کون سے کام کرنے چاہیے جن سے اس کی روحانی قوت مضبوط ہو جائے، روحانی اعتبار سے وہ مضبوط ہو جائے، روحانی طور پر وہ قوی ہو جائے، تاکہ اس پر جادو جنات کے مسائل جو ہیں وہ اثر نہ کریں، جادو جنات کے مسائل سے وہ بچ سکے۔ تو جو بندہ روحانی اعتبار سے زیادہ قوی ہوتا ہے، عموماً جو ہے وہ اس پر جادو کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جلدی جادو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والا روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو بندہ خیر کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طور پر مضبوط کر دیتے ہیں اور اس کو بہت سارے شر سے بچا لیتے ہیں۔ جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے شر سے بچا لیتے ہیں اور اس کی بہت ساری مشکلات آسان کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مشکل پریشانی تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں، آپ خیر کے کام شروع کر دیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی شروع کر دیں، لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کون مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کی ہیلپ کریں اور اس کے بعد اللہ سے سودا کریں کہ یا اللہ میں نے فلاں بندے کے لیے ساتھ یہ نیکی کی ہے، فلاں بندے کے میں کام آیا ہوں، فلاں بندے پر میں نے خرچ کیا ہے۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان وہ نیکی ہونی چاہیے اور اس کے بدلے آپ مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ میرے لیے فلاں مشکل میری ختم کر دے۔ جیسے وہ 3 غار والوں کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل کا اللہ کو وسیلہ دیا نیک، تو نیک عمل آپ کریں اور اس کے بدلے اللہ سے مانگیں یا اللہ اس نیک عمل کے بدلے میری بیماری دور کر دے، اس نیک عمل کی وجہ سے میری پریشانی دور کر دے، میرے معاملات ٹھیک کر دے، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے نیکی میں بڑھیں، بلائی لوگوں کے ساتھ کریں، خیر بانٹیں اور برائی سے پیچھے ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ روحانی طور پر آپ کو ختم کر دیتے ہیں، روحانی طور پر آپ کو کمزور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات اور زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ موہد خالد بھائی کا سوال ہے کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ بیٹی ہوتی ہیں اور آسمان میں رہنے والی کوئی اللہ کی مخلوق ان کے بازو پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کر کہوں گی کہ اللہ اس کی بات جو ہے وہ ضرور سنے، اور ہم ہی آگے سے انشاءاللہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو بھی پریشانی ہے وہ دور کر دیں گے، اللہ کی طرف سے یہی اشارہ ہے، اس میں خواب میں اچھائی بہتری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ سلیمان آغا بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب کچھ اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ رات کو جب آنکھ کھلے تو اس وقت اللہ سے دعا مانگی جائے اور وہ قبول بھی ہو۔ اس پر ہماری ایک پوری ویڈیو موجود ہے کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، وہ کرنے سے، وہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ دعا کوئی بھی ہو، کوئی بھی دعا مانگتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ الملک ولا الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو پڑھ کے اللہ سے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد وہ کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے پیر کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آ چکے ہیں جن کا علاج نہیں ہو رہا تھا، جو تھک چکے تھے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، تو ان کا علاج کیسے کیا گیا، ان کو تہجد پر لگا دیا۔ تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے خود پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، بتاؤ کون ہے جو مجھ سے پریشانیوں سے نجات مانگے تو میں اس کو جو ہے پریشانیوں سے نکال دوں، مصیبتیں اس سے دور کر دوں۔ تو جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے بندہ اس ٹائم، پچھلے پہر خاص کر، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت جو ہے وہ بندے سے خود پوچھتے ہیں، تو اس لیے اس وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ آسانی فرمائیں گے۔ منیر فروکی بھائی کا سوال ہے کہ سورۃ غابن کی پڑھائی جاری ہے، پانی پیتے وقت کڑوا پن محسوس ہوتا ہے اور پیٹ وغیرہ بھی کافی خراب ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن یا 7 دن ہوتا ہے کڑوا پانی محسوس، اس کے بعد نہیں ہوتا، تو آپ پڑھائی جاری رکھیں، سورہ فلق ناس کی تعداد بڑھا دیں، انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ ایک سسٹر مہم قاسم کا سوال ہے
کہ جب بھی وہ رقیہ دم سنتی ہیں تو ان کو بخار ہو جاتا ہے اور ان کے پاؤں کے جو ناخن ہیں وہاں سے خون بھی نکلتا ہے اور ناک سے بھی خون نکلتا ہے۔ ہاں، آپ کیا کیا کریں، آپ ایک تو اذکار کر کے پانی اور تیل پر دم کر لیا کریں، جو حفاظتی پڑھائی ہم بتاتے ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، سورہ فلق ناس، یہ 7 7 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا کریں، تیل لگایا پڑے ناخنوں پر، ناک میں، ناف میں اور سر میں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ بسا اوقات شیطانی جو چیزیں ہوتی ہیں، جادو جنات کے وسائل، جب انسان رقیہ سنتا ہے، رقیہ دم جو ہم نے یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے وہ سنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رقیہ دم سنتا ہے، اور سننے کے بعد وہ اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اثر ختم ہوتا ہے، تو اس میں یہ کنڈیشنز بس اوقات ہو جاتی ہیں، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ پڑھائی کرتے رہیں انشاءاللہ، یہ کچھ دن ہوگا انشاءاللہ، پھر ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سفیان یوسف بھائی کا سوال ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ رونا آتا ہے اور آنکھوں سے پانی بہت زیادہ آتا ہے اور ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ ہاں، یہ عموماً نظر بد کی وجہ سے بھی اس طرح کنڈیشن بنتی ہے، اور بسا اوقات شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کوئی کسی معاملے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے اور تمہیں دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف۔ فقیری کس چیز کی فقیری سے ڈراتا ہے؟ وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم کچھ کر نہیں سکتے، تم اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکو گے۔ کسی کو ڈراتا ہے تیری شادی نہیں ہوگی، کسی کو ڈراتا ہے تیری اولاد نہیں ہوگی، کسی کو ڈراتا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان کا ڈرانا ہے، اور گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، کس طرف؟ کہ تو مایوسی پھیلاتا ہے تیرے اندر، تجھے جو ہے مایوس کر دیتا ہے، تجھے نا امید کر دیتا ہے اللہ سے، اور تجھے کہتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ رستے ہیں، یہ حرام کھانے والے رستے ہیں، ان رستوں پہ چل پڑے، تیرے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، تجھے مال بھی ملے گا، سارے کام۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کامیاب کروں گا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کامیابی دوں گا، معاملات تیرے آسان کروں گا۔ تو اس لیے جو شیطان اس طرح کا وسوسے ڈالتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، زندگی توکل پر گزارنے، زندگی توکل کا نام ہے، اللہ پر توکل کر کے گزارنے کا نام ہے۔ زندگی میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب موت آ جانی، لیکن اللہ پر توکل ہے، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اس میں ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ تو اگر انسان کو کسی جگہ پر ناکامی دیکھنی پڑتی ہے تو شیطان اسے مایوس کر دیتا ہے، تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مایوس جو ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں میرا۔ تو اس لیے اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، مومن گھبراتا نہیں ہے، مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اس سے آپ کی یہ جو پریشانی تکلیف آپ بتا رہے ہیں، ڈپریشن کا مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، بالکل پریشان نہ ہو، اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مگن کر لیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شفیق خالد بھائی کا سوال ہے کہ تویز کا اثر ختم ہونے میں کتنا دن لگتا ہے، یا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا اثر ختم ہو چکا ہے؟ بھائی ایک دن میں بھی ختم ہو جاتے ہیں، ایک دن میں بھی تعویذ ختم ہو جاتے ہیں، بسا اوقات مہینے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ باقی کون سا مسئلہ ہے، اس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے، وہ مریض کی صورتحال دیکھ کے بتایا جاتا ہے۔ اور کیسے کنفرم ہوگا کہ اثر ختم ہو چکا ہے، یہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ اس پر یوٹیوب پر ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جادو انسان پر ختم ہو گیا۔ اس کی کچھ علامات ہیں۔ ایک تو اس کو خواب آنا بند ہو جائیں گے، ڈراؤنے خواب، ڈر خوف والے، جانوروں والے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ دوسرا، نیکی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ جس انسان پر جادو ہو اس کو جو ہے وہ نیکی میں دل نہیں لگتا، عموماً اس کا دل جو ہے نا وہ نہیں لگتا۔ اس لیے یہ علامات ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کے معاملات اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گئے۔ ملک بھائی کا سوال ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ التغابن والی پڑھائی بیماری کے لیے کتنے دن کرنی چاہیے؟ 1 ماہ کر لیں، 1 ماہ 7 دن میں ویسے تو یہ معاملہ بہتر ہو جاتا ہے، تو 1 ماہ کر لیں زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، روحانی بھی جسمانی بھی۔
سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شفا رکھی ہے، بہت ساری خیر رکھی ہے۔ اگر میں کہوں کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ فائدہ مند صورت ہے تو اس میں کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر بیماری کے لیے پڑھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، فرمایا اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، اور یہ اتنی جو ہے وہ صورت اثر رکھنے والی ہے کہ اس کو نور بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ دو نور قرآن پاک میں ذکر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو نور مجھے عطا کیے گئے، وہ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، تو ان میں اتنا زیادہ فائدہ ہے، شاید کسی اور چیز میں اتنا فائدہ نہ ہو۔ شرف مرزا بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی جادو والی پڑھائی جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ابھی بھی بے بسی والے خواب جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ بھائی پڑھائی کو بڑھا دیں، بسا اوقات شیطان آپ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، اور آپ اس لیول کا توکل اور تقوی اختیار نہیں کر سکتے جس لیول کی وہ شیطانی عملیات کرتا ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا ہمیں، جو ہے وہ اگر دشمن ایک آ رہا ہے، دشمن 10 آگے ہیں اور ہم ایک ہیں، تو ہمیں 10 کے برابر جو ہے وہ پڑھائی کرنی پڑے گی، ہمیں 10 کے برابر جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اپنی پڑھائی کو دگنا کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ دنوں میں۔ رقیہ دم بھی سنی، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ سسٹر عائشہ کا سوال ہے کہ قاری صاحب اکثر رات کو سوتے ہوئے سانس بند ہوتا ہے، سانس بند ہونا محسوس ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بے چینی وغیرہ اس طرح کافی معاملات ہیں۔ دیکھیں میڈیکلی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو میڈیکل یہ کہتی ہے کہ جب انسان لیٹ کھانا کھائے اور پھر واک وغیرہ نہ کرے اور لیٹ جائے تو عموماً اس میں یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اگر سیدھا لیٹتا ہے تو بھی معدے میں کچھ پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے اس کا سانس رک رہا ہے۔ اگر یہ دونوں معاملات نہیں ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں تیسری چیز پر کہ روحانی مسئلہ۔ ہاں، روحانی مسئلے کی وجہ سے یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں سانس کا رکنا، دباؤ محسوس کرنا، بے بس محسوس کرنا، ہاتھ پاؤں بھاری ہو جانا، تو اس میں جو ہے وہ یہ کنڈیشنز اگر ہوں تو رات کو سونے کے اذکار کرنے ہیں۔ رات کو سونے کے اذکار جو بندہ کرتا ہے تو اس کو یہ معاملات سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے کے اذکار کرتا ہے ان میں آیت الکرسی ہے، ان میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ سننا شروع کر دیں۔ اس میں ہم جو مریض پر رقیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ پڑھائی پروپر شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کے نام سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہسبینڈ نماز کی طرف نہیں آ رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جادو کے لیے پڑھائی وہ آلریڈی کر رہی ہیں، ہسبینڈ پر اثرات بھی تھے۔ اس کے لیے سب سے بہترین عمل دعا ہے۔ آپ